من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو، ومیکال، اور حضرت میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں عبداللہ بن سوریہ نے جو بات کہی، اور جو عام یہودی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے جبریل سے ہم دشمنی رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، جبریل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو۔ انہوں نے تو صرف جبریل سے دشمنی کا اظہار کیا، تو ایک قاعدہ سمجھ لیں کہ کسی ایک فرشتے سے دشمنی رکھنا سارے ہی فرشتوں سے دشمنی رکھنا ہے، سارے ہی رسولوں کا انکار کرنا ہے، اور ایسا شخص اللہ سے بھی دشمنی رکھنے والا ہے۔ اسی طرح کسی ایک نبی کی توہین کرنا، کسی ایک رسول کی توہین بے ادبی کرنا، سارے نبیوں کا انکار ہے، سارے فرشتوں کا انکار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ در حقیقت میکائیل کا بھی دشمن ہے، اللہ کے رسولوں کا بھی دشمن ہے، فرشتوں کا بھی دشمن ہے، بلکہ اللہ کا بھی وہ دشمن ہے، تو وہ سن لے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Whosoever is an enemy of Allah, His angels, His messengers, Jibreel and Mikael, then Allah is the enemy of the disbelievers. Now observe here what Abdullah bin Surya said and what the Jews used to say, that we have enmity with Jibreel. But Allah subhanahu wa ta'ala has stated, whoever is an enemy to Allah, His angels, His messengers, Jibreel and Mikael, although they only expressed enmity towards Jibreel alayhi salam. Understand this principle. Having enmity towards even one angel is enmity towards all angels, denial of all messengers, and such a person is also an enemy of Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly, insulting one prophet of Allah is denial of all prophets, denial of all angels, and is also disrespect towards Allah subhanahu wa ta'ala. It is stated here that the one who is an enemy of Jibreel is in reality an enemy of Mikael alayhi salam as well, an enemy of the messengers of Allah, an enemy of the angels, and indeed an enemy of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala is the enemy of such disbelievers. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور ضرور بے شک ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی آیتیں بینات، روشن۔ اے محبوب آپ کی طرف ہم نے روشن آیتیں نازل فرمائی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن سوریہ یہودی نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی تھی کہ اے محمد، آپ ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لائے جسے ہم پہچانتے، اور نہ آپ پر کوئی واضح آیت نازل ہوئی جس کا ہم اتباع کریں، جس کی ہم پیروی کریں۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک ہم نے اے محبوب آپ کی طرف وہ آیتیں نازل فرمائیں جو روشن ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان آیتوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور کیا جب کبھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے گروہ اسے پھینک دیتا ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون،
بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت کریمہ مالک بن سیف یہودی کے جواب میں نازل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق تھے، اور ان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ نے توریت میں تم سے کتنے عہد لیے کہ جب نبی آخر الزماں تشریف لائیں تو تمہیں ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ مالک بن سیف یہودی کہنے لگا کہ ایسا تو کوئی عہد ہم سے ہوا ہی نہیں ہے، اس نے عہد ہی کا انکار کر دیا۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس عہد کو پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں ہیں، ایمان ہی نہیں لاتے، یعنی عہد پر عمل بھی نہیں کرتے، اور بہت سے ایسے ہیں جو عہد کو مانتے تک نہیں ہیں۔ Abdullah bin Surya used to say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have not brought anything to us that we recognize, nor has any clear sign been revealed to you that we should follow. In response, this verse of the Quran was revealed, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. And indeed, we sent down to you clear verses, and they are only rejected by the evildoers. The next verse was revealed in response to Malik bin Saif, a Jew. When the Prophet ﷺ reminded the Jews of the covenants Allah subhanahu wa ta'ala had taken from them regarding belief in him ﷺ, and said, remember how many covenants Allah subhanahu wa ta'ala took from you in the Torah, that when the final Prophet ﷺ comes, you must believe in him ﷺ and support him ﷺ. Malik bin Saif said, no such covenant was ever taken from us. He denied the covenant entirely. So Allah subhanahu wa ta'ala states, أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. And whenever they took an oath, a group from among them discarded it. In fact, most of them do not even accept. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ. اور جب ان کے پاس رسول تشریف لائے اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، وہ تصدیق فرمانے والے ہیں جو کتابیں ان کے پاس ہیں، ان کے پاس وہ رسول تشریف لائے جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اہل کتاب پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان آسمانی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور احوال موجود تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا اور آپ کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہو جاتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت کو اور قرآن کو ایک جیسی تعلیمات کا حامل پایا، اور انہوں نے دیکھا کہ توریت میں نبی آخر الزماں کے اوصاف ہیں، تو فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ یہودیوں نے توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ تو آگے ارشاد فرمایا گیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو کتاب والوں میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، نبذ پھینک دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب
अहले किताब के गिरोह ने किताब अल्लाह की किताब को फेंक दिया. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. And when a messenger came to them from Allah who confirms what they have. Meaning, in the heavenly scriptures revealed to the prophets before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there were glad tidings of the coming of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with descriptions of his qualities. Thus, his coming itself was a confirmation of the previous heavenly scriptures. It should have been that upon the arrival of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the faith of the people of the book in their own scriptures would become even stronger. But instead, they disbelieved even in their own books, because when the Prophet sallallahu alaihi wasallam came, they found that the Torah and the Quran carried the same teachings, and the Torah contained descriptions of the final Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Some commentators have also said that the Jews abandoned the Torah itself. As is mentioned in the next part of the verse, نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. A group from the people of the book discarded the book of Allah behind their backs.